السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذ قال، اذ کس کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یاد کرو، اذکرو، یاد کرو وہ وقت، قال جب کہا تھا، لہو اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، کس نے کہا تھا؟ ربہ اس کے رب نے، کیا کہا تھا؟ اسلم، سرنڈر، سبمٹ، اسلام لے آؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ قال اس نے کہا، اسلم تو میں نے سپرد کر دیا، سونپ دیا، حوالے کر دیا، اسلام لے آیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، تمام مخلوقات، ورلڈز۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں چنا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم، اپنا آپ میرے حوالے کر دو، مسلمان بن جاؤ، اللہ کے وفادار بن جاؤ، اللہ کے لیے خود کو خالص کر لو۔ قال اسلمت، دیر نہیں لگائی، کوئی حجت بازی نہیں کی، وائی اینڈ وین نہیں کہا، کیا کروں، کیوں کروں، کہاں کروں، کب کروں۔ قال اسلمت، رب نے کہا میں فوراً حاضر ہوں، لبیک، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا وفادار بن گیا، میں نے اپنا آپ اسی کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہائے کیسے کریں، بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ مشکل آئے گی، پھر وہ چھٹ جائے گا، پھر یہ نقصان ہوگا، اور انہی سوچوں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا کہ کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا اور کیا کھو جائے گا اور کیا مل جائے گا، نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کے کتنے ہی حکم ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، بات ماننا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا کہ اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، میں مان گیا، میرے باطن میں بھی میرے ظاہر میں بھی سب تیرا ہی حکم چلے گا۔ لیکن ہم جب اللہ کا حکم سن بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، سوچتے ہی رہتے ہیں کریں کہ نہ کریں۔ ایک نماز جو دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے اسی کو دیکھ لیں، فجر کے وقت اٹھتے، اچھا دائیں طرف پہلو بدلے، پھر بائیں ہو گئے، پھر اچھا ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، جو پڑھنے میں دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ظہر میں بھی، عصر میں بھی، ہم سب اپنی نمازوں کے آئینے میں خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسی طرح باقی احکام بھی، جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ انہوں نے اللہ کی بات سن کے دیر نہیں لگائی، کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی ہچکچائے نہیں، کیونکہ انہوں نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس سے بڑھ کے میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کے میرا کوئی وفادار نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی مجھ پہ مہربان نہیں ہو سکتا، وہ میرا کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا۔ یہ ٹرسٹ کی بات ہے نا، اور دین نام ہی ٹرسٹ کا ہے۔ رضیت باللہ ربن کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وہ جو چاہے مجھے کہے اور جو کہے گا اسی پہ میرا فائدہ۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اسی لیے تو اسلم کہا تو کہا اسلم تو ڈن۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مان جانے کا، یقین آ جانے کا۔ جس دن انسان مان جاتا ہے نا، اور ماننے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، اپنی عقل اور اپنی خواہش اور اپنا نفس اور اپنی تعویلیں پیچھے کرنی پڑتی ہیں، تو جس دن یہ کیفیت آ جاتی ہے نا، تو پھر انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی، پھر وہ پکار اٹھتا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں ان کو فلی ٹرسٹ کرتا ہوں، اور جو اس میں ہے اس کو ماننے میں اپنا کوئی نقصان نہیں سمجھتا۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو ظاہری نفع نقصان سے اوپر اٹھ کے بڑے فائدے کے لیے کام کر جائے۔ اب دیکھیے کہ جو شخص اچھا بزنس مین ہوتا ہے نا، جب وہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس کا مجھے فوراً پروفٹ نہیں ملے گا،
مجھے اس پر ابھی انویسٹ کرنا ہوگا، لگانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اور اتنے عرصے کے بعد، اتنے سال کے بعد مجھے اس کا ریٹرن ملنا شروع ہوگا. اور وہ اس امید پر آج بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کر جاتا ہے. لیکن جو ذرا کم عقل انسان ہوتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے، اچھا میں آج جو اتنا لگا رہا ہوں تو کل مجھے کیا ملے گا، سویرے لگا رہا ہوں شام کو کیا ملے گا، اچھا ابھی کچھ فائدہ نہیں، چھوڑو پر اس کام کو کیا کرنا، اچھا یہ کر لو. بعض اوقات ہوتا ہے نا بچے جب نیا نیا کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی کام، وہ کہتے ہیں اچھا یہ کروں گے، اس جاب میں کیا ہوگا، اس میں کیا ملے گا، اس میں کیا ملے گا. اچھا کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں ٹیمپریری ہوتی ہیں مگر آپ کو ویجز زیادہ مل رہی ہوتی. اچھا کچھ لوگ ظاہری اٹریکشن میں آ کے چلو یہ کر لیتے پیسے زیادہ. لیکن کچھ بہت عقل مند ہوتے وہ کیا دیکھتے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ آج پیسے زیادہ مل رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم اس کا فائدہ کیا ہوگا. عقل مند لوگ لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں اور بے وقوف لوگ شارٹ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، آج کیا ہوگا. اور جو زیادہ ہی عقل مند ہوتے ہیں وہ اور بھی لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، وہ سب سے آگے جا کے دیکھتے ہیں، بہت دور تک دیکھتے ہیں. کہاں تک؟ آخرت تک، کہ اس کا اور بھی لانگسٹ ٹرم میں کیا فائدہ ہوگا، وہاں کیا ملے گا مجھے. اور جو چیز مجھے وہاں نہیں ملے گی وہ مجھے نہیں کرنی، مجھے وہ کرنا ہے جس میں 100% گارنٹیڈ فائدہ ہے. اور ایسا ہی شخص اصل عقل مند ہے. اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل مندی کہی. اور جو اسے چھوڑ دے وہ اپنے آپ کو خود حماقت میں مبتلا کر رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.